قرآن مجید کا سورہ نمبر 46، سورہ احقاف۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب غالب و حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے تو سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حکمت ہی سے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کفار جن چیزوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ ان لوگوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی شرکت ہے؟ تو اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا بقیہ ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب ہی نہ دے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اور جب لوگ قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا تو کہتے ہیں یہ تو صریحی جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر میں اس کو اپنے جی سے گڑھ لیتا تو تم خدا کے سامنے میرے کچھ بھی کام نہ آؤ گے۔ جو باتیں تم لوگ اس کے بارے میں کرتے رہتے ہو وہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کو کافی ہے اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول تو آیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں بس اسی کا پابند ہوں جو میرے پاس وہی آئی ہے، اور میں تو بس اعلان یا ڈرانے والا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم اس سے انکار کر بیٹھے، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل کی گواہی بھی دے چکا اور ایمان بھی لے آیا، اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اور کافر لوگ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کی ہدایت نہ ہوئی تو اب بھی کہیں گے یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب پیشوا اور سراسر رحمت تھی، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے اثرتاپا خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو قیامت میں ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی تو اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا صلہ ہے جو یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج ہی سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی کے 30 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچتا اور 40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے پروردگارا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں میں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا کر، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول فرمائیں گے، اور بہشت کے جانے والوں میں ہم ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے اور کوئی زندہ نہ ہوا، اور دونوں فریاد کر رہے تھے کہ تجھ پر وائے ہو، ایمان لیا، خدا کا وعدہ ضرور سچا ہے۔ تو وہ بول اٹھا کہ یہ تو بس اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنات اور آدمیوں کی دوسری امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، انہی کے شمول میں ان پر بھی عذاب کا وعدہ متحقق ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بے شک گھاٹا اٹھانے والے تھے، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے اسی کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی زمین میں اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے۔ اور ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو بس خدا کے پاس ہے، اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی طرح ان کے میدانوں کی طرف امڈا آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم گناہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے کاموں میں مقدور دیے تھے جس میں تمہیں کچھ بھی مقدور نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھ اور دل سب کچھ دیے تھے، تو چونکہ وہ لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرنے لگے تو نہ ان کے کان ہی کچھ کام آئے، اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر مارا اور اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں طرح طرح سے دکھا دیں تاکہ یہ لوگ باز آئیں، مگر کون سنتا ہے؟ تو خدا کے سوا جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے عذاب کے وقت ان کی کیوں نہ مدد کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور ان کے جھوٹ اور ان کی افترا پردازیوں کی یہ حقیقت تھی۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخصوں کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ دل لگا کر قرآن سنے، تو جب اس کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش بیٹھے سنتے رہو۔ پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ تو ان سے کہنا شروع کیا کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، سچے دین اور سیدھی راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور خدا پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور قیامت میں تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جس نے خدا کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانی تو یاد رہے کہ وہ خدا کو روئے زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے سوا کوئی سرپرست ہوگا۔ یہی لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔
کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں ضرور، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کفار جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اب بھی یہ برحق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اپنے پروردگار کی قسم، ہاں حق ہے۔ خدا فرمائے گا تو لو اب اپنے انکار اور کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں میں سے جس طرح اولو العزم عالی ہمت صبر کرتے رہے، تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب کی تعجیل کی خواہش نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں گے، تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر یہ پہنچا دینا ہے، تو بس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو بدکار تھے۔